اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرنی ہے، والدین دے نال احسان کرنا ہی۔ اگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تے پترا اینا نو اف تک بھی نہیں کہنا، اینا نو ہوں تک بھی نہیں کہنا۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ جو اف ہے اس کی تشریحات کی کہ یہ اف کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بندہ بڑا نفاست پسند ہو، صاف ستھرا رہنے والا ہو، اس کے جسم کے اوپر، اس کے کپڑوں کے اوپر دھول مٹی پڑ جائے، ریت پڑ جائے، وہ اس ریت کو پھونک مار کے اڑاتا ہے۔ یہ جو پھونک اس نے ماری، یہ جو آواز ہے، اس کو عربی کے اندر اف کہا جاتا ہے، اور والدین کو اف بھی نہیں کہنا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ امام راضی نے دوسری تشریح اس کی کہ اف کیا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہے، چارپائی پر آ جائیں، تو بعض اوقات پیشاب وغیرہ، بہانہ وغیرہ چارپائی پر ہو جاتا ہے، تو اف کی تشریح امام راضی نے کی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ تجھے اس بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو جس نے اپنی ماں یا باپ کو صاف کرنا ہے، اب اسے چاہیے یہ کہ اپنے منہ کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے، کپڑا رکھے بغیر صاف کرے، کیونکہ اگر بچہ کپڑا رکھ کے منہ کے اوپر، ناک کے اوپر صاف کرے گا، کیونکہ والدین کو یہ لگ سکتا ہے میرا بچہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر آ سکتا ہے میرا بچہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے، تو قرآن نے قاعدہ بیان فرمایا۔ امام راضی فرماتے ہیں اب بچے یا بچی کو چاہیے کہ اپنے والد یا والدہ کو ناک کے اوپر سمیل سے بچنے کے لیے اگر کپڑا رکھتا ہے تو اس کو بھی نہ رکھے، اس کو رکھے بغیر ان کو صاف کرے۔ یہ اس کی تشریح ہے، یہ والدین کا مقام ہے۔ اب بندہ اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ اگر اف نہیں کہنا تے کی کہنا ہے، میرے مولا مینوں دس دے، تے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اینا دے نال عزت نال گل کرنی آ، اینا دی تعظیم کرنی آ، اینا نو چھڑکنا نہیں ہوں۔ اگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پرندہ جب اوپر کو جاتا ہے اپنے پر بچھاتا ہے تاکہ اس کو اونچی اڑان ملے، اور جب نیچے اترتا ہے تو اپنے پر سمیٹ لیتا ہے۔ قرآن نے اتنی پیاری مثال بیان کی، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ کہتے ہیں جب پرندہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، پروں کو سمیٹتا سمیٹتا زمین پر اتر جاتا ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب تو اپنے والدین کے سامنے آئے، تو بہت بڑا بریسٹر ہے، تو بہت بڑا وزیر ہے، تو بہت بڑا علامہ ہے، تو بہت بڑا حافظ ہے، تو دنیا کے اندر بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن جب تو نے اپنے والدین کے سامنے آنا ہے تو قرآن بیان فرما رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے عاجزی کے بازو اپنے والدین کے لیے بچھانے ہیں۔ اپنے والدین کے پاس بزنس مین بن کے نہیں آنا، اپنے والدین کے پاس وزیر بن کے نہیں آنا، اپنے والدین کے پاس مشیر بن کے نہیں آنا، اپنے والدین کے پاس وزیر اعظم بن کے نہیں آنا،
بلکہ اپنے والدین کے پاس آ کے عاجزی کے بازو بچھا دینے ہیں، ان کے سامنے ایسے ہی ہونا ہے جیسے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آج بھی آپ کا وہی بچہ ہوں جو جب چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے پالا۔ آگے سنیے، آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے عرض کر اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس کی تفسیر میں لکھا تھا، یہ سامنے میرے سامنے پڑھی ہے تفسیر سیرۃ الجنان، کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، وہ بھی اس کے والدین کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج وہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس کے والدین بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچے، اب والدین جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والے بن گئے۔ اب والدین اسی طرح ہو گئے ہیں کہ جس طرح وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ تو نے اللہ سے عرض کرنا ہے کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ کہ پہلے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال احسان کریں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ نے پہلے بیان فرمایا ہے اپنے والدین نو اف بھی نہیں کہنا، انہاں دی تعظیم کرنی ہے۔ ان بیٹے نو اللہ پاک سمجھا رہا ہے، ان انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ سمجھنا شروع کر دے یار اللہ پاک مینوں کہہ رہے ہیں مطلب میں بڑا پاورفل ہو گیا، میرے چ بڑی طاقت آ گئی ہے، میرے والدین کمزور نے، منجی تے پہ گئے نے، کہ اللہ پاک مینوں کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین دی تعظیم کریں، انہاں نو اف نہ کہیں تے انہاں لئی عاجزی دے بازو بچھائیں، انہاں نو چڑکی نہ، انہاں نو چڑکا نہ دیں، انہاں نال عزت نال گل کریں۔ تے بچہ ہو سکتا ہے سمجھتا یار میں بڑا پاورفل ہاں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت 24ویں آیت دے اینڈ دے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بچہ اللہ کو عرض کر اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تے سارا جڑا نشہ ہی اتر گیا کہ میں بھی پہلا اس طرح ہی سا، مینوں بھی اینا نہیں پالیا، مینوں بھی اینا نہیں وڈا کیتا ہے، میں کوئی ایڈا ہی نہیں جمویا، میں بھی پہلے چھوٹا ہی سا، مینوں نہیں سی پتا کی کھانا ہے، مینوں نہیں سی پتا کی پینا ہے، مینوں نہیں سی پتا کس ٹائم نہانا ہے، مینوں نہیں سی پتا کی پہننا ہے، مینوں نہیں سی پتا سردیاں آ گئی ہیں کس طرح بچنا ہے، تے میرے والدین نے مینوں بچایا تے ایڈا وڈا کیتا۔ تے اج میرا بھی حق بنتا ہے کہ جدو والدین بڈھے ہو گئے نے تے انہاں دی خدمت اس طرح ہی کراں جس طرح انہاں نے مینوں بچپن دے وچ پالیا۔